اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بنانا ہوتا تو کیا یہ ضروری تھا کہ وہ اس بات کو بصراحت قرآن مجید کی کسی آیت میں بیان کرتے کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ مہدی علیہ السلام کا نزول یا ظہور ہوگا؟ اس سے بھی پیچھے جائیے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو ایمانیات میں شامل ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمام پیغمبر پورا دین لے کے آئے، وہ سب چیزیں جو ہمارے لیے ماننی لازم ہے وہ پہلے دن سے پیغمبروں کو بتائی گئی ہیں، جو ہمارے لیے کرنی لازم ہے وہ پہلے دن سے پیغمبروں کو دی گئی ہیں۔ نماز دی گئی ہے، روزہ دیا گیا ہے، حج دیا گیا ہے، زکوٰۃ دی گئی ہے، یعنی اس کی نوعیت میں تمدن کے لحاظ سے تبدیلیاں بھی آتی رہی ہیں، لیکن یہ پوری چیزیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں، تو اس کو پیغمبروں کی ہدایت میں بھی ہونا چاہیے، اس کو قرآن مجید میں بھی بیان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے آ کر جب بنی اسماعیل کو دعوت دی تو سارے ایمانیات پیش کیے جائیں گے نا ان کے سامنے۔ وہ قرآن مجید اور کس چیز کی کتاب ہے یہی بیان کرے گا، لہٰذا کوئی عقیدہ، کوئی ایمانیات کی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، وہ ہر حال میں قرآن مجید کی بنیاد پر مانی جائے گی، اور جس نے بھی اس کے بارے میں بات کرنی ہے وہ قرآن مجید سے اس کا استدلال کرے گا۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی اسی نوعیت کی، یہ مستقبل کے اخبار ہیں نا، مہدی آئیں گے، سیدنا مسیح کا نزول ہوگا، مستقبل کے اخبار ہیں، وہ ماضی کے اخبار ہیں، تو ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کے پاس گئے ہیں، عصا کا معجزہ دکھایا ہے، ید بیضا کا معجزہ دکھایا ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے، یہ سب کچھ قرآن میں بیان ہوتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ علمی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ایمانیات کی فہرست میں کبھی شامل نہ ہو سکتے، نہ ان کو کرنا چاہیے۔ ایمانیات وہی ہیں جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دیے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں اگر لوگ نہیں سمجھ پائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ ملاقات میں یہ چیزیں بیان کیں، اور اسی طرح بیان کی ہیں، مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے تھے تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تو پیغمبر نے جو دین سکھایا ہے اس میں تو اس طرح کی کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو باقی حضرات کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایمانیات یا عقائد کی حیثیت سے لوگوں سے منوائیں؟ علمی طریقے سے اپنی رائے بیان کریں، جس کو اطمینان ہوگا وہ مان لیں۔ ٹھیک ریحان صاحب، آپ نے حدیث جبریل کا ذکر کیا، اسی حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علامات قیامت کے بارے میں استفسار کیا گیا تو جو علامت آپ نے بیان کی کہ عرب کے یہ ننگے پیر ننگے بدن جو چرواہے ہیں یہ عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے، یتطاولون فی البنیان، تو یہ جو علامت ہے یہ بھی تو قرآن مجید میں بیان نہیں۔ لوگ پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک علامت قرآن میں نہیں آئی ہے تو پھر دوسرے کے بارے میں یہ کیوں اصرار ہے کہ اس کو بھی قرآن میں آنا چاہیے؟ دیکھیے، اس پر تو الگ سے گفتگو کریں گے کیوں آنا چاہیے اور کیوں نہیں آنا چاہیے۔ اصل چیز یہ کہ علامات قیامت جو بھی بیان کی جاتی ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ مستقبل کے اخبار ہیں، یعنی کچھ اطلاعات ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں تاکہ جب یہ سامنے آئیں تو لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق لوگ متنبع ہوں، یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہوا ہے، اور اس طرح ہر دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید کے آثار لوگوں کے سامنے آتے رہیں، یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اپنی اصل کے لحاظ سے کیا ہے؟ مستقبل کے اخبار۔ تو مستقبل کے اخبار میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں، ماضی کے اخبار قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں فلاں بات کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعلق اس کی اہمیت سے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ ہے، جب یہ کہیں گے یہ ایمان ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بیان ہوگا۔ جو دونوں علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں لوگ اپنی تعویلات بیان کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے لیے کیوں لازم ہوا کہ ان کو بیان کریں؟ بہت سے ماضی کے اخبار ہیں آپ کو روایتوں میں ملتے ہیں، وہ قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ یعنی قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نذیر ہو، نذیر للعالمین، وہ آخرت کے بارے میں خبردار کرے اور دین کے مبادی اور اصول بیان کر دے، تاکہ لوگوں کے سامنے خدا کی ہدایت بالکل بے کم و کاست آ جائے۔ قرآن مجید نے کچھ اصولی باتیں کہہ کے باقی پیغمبر کے لیے چھوڑ دی ہیں، تو یہاں پر بھی اگر کوئی اصولی بات ہوگی تو اس کی فرع، اس کی شرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس کا تعلق علم کی بحث سے ہے۔ یعنی وہ جو دونوں علامتیں میں مانتا ہوں، اس کو بار بار بیان کرتا ہوں،
بلکہ ان کی شرح کی ہے. یہ بتایا ہے کہ انطلد الامۃ ربتہا کا صحیح مفہوم کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس میں جن چرواہوں کا ذکر ہے وہ عرب کے چرواہے ہیں، اس پر بھی یہ گفتگو کی ہے. لیکن یہ تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں علامتیں ایمانیات کا حصہ بن گئی ہیں. اور اگر یہ علامات یہ ایمانیات کا حصہ تھیں تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سوال کے جواب میں بیان کرنی چاہیے تھی. یعنی مال ایمان کے جواب میں تو آپ نے بیان نہیں کی، مال اسلام کے جواب میں بھی بیان نہیں کی. تو آخری سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت پر ایمان بیان ہو گیا اوپر، قیامت کب آئے گی، اس سوال کا جواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ نہ میں جانتا ہوں نہ پوچھنے والا جانتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ علامات بتا دیجئے. تو علامات بتائی ہیں، یہ اخبار ہیں، ان کو اخبار النبی کہیے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی اطلاعات. یہ اگر روایت کی روح سے ثابت ہوں گی، ان پر تحقیق کی جائے گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی تردد نہیں ہوگا تو بیان کریں گے، اور اگر اس کا مدعا سمجھ میں آ جائے گا تو لوگوں کو سمجھائیں گے بھی. لیکن یہ سب علم ہے. اصحاب کاف کا قصہ علم ہے، ذوالقرنین کا قصہ علم ہے جو قرآن سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. جب قرآن سے حاصل ہوتا ہے تو گویا ایک یقینی علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. لیکن فہم، مدعا کو سمجھنا، تعویل کرنا، آیتوں کا صحیح مقام کیا ہے اس کو جاننا، یہ سب علم کی بحث ہے. ایمانیات وہ ہیں جو آپ نے ہر کہو میں کو بتانے ہیں، ہر عارف و عامی کو بتانے ہیں. وہ ایمانیات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرما دیے ہیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں. ٹھیک. اگر ہم سب ایک سوال جو بالعموم کہا جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایمان کا حصہ قرار دے رہے ہیں تو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہاں ایمان قرار دیا ہے، قرآن مجید میں کہاں زیر بحث ہے جس میں ایمان کی مکمل جو تفصیلات ہیں موجود ہیں. تو اس کے جواب میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو اس کی نفی کر رہی ہے. آپ نفی کی کوئی دلیل جب تک نہیں لاتے تب تک تو ہر چیز جو روایتوں میں آ جاتی ہے ہم ایمان کا حصہ بنا سکتے ہیں. بات ہے ایمان کا حصہ کیسے بنائیں گے؟ ایمان ہوگا تو ایمان کا حصہ بنائیں گے نا. وہ ایمانیات کی چیز ہونی چاہیے. یعنی ایمانیات کا حصہ اخبار نہیں ہوتے. میں نے تو عرض کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن میں آ جائے گی اسے آپ ایمانیات کا حصہ بنا دیں. ایمانیات اور چیز ہے، اور علم جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ اور چیز ہے. اس کو بیان کرنا ہے تو کتاب العلم میں بیان کر لیں. ایمانیات کو الگ رکھا جائے گا، شریعت کو الگ رکھا جائے گا. وہ دین کا پورا نظم ہے. یعنی دین کے کانٹینٹ جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں ایمان، اخلاق یا الحکمہ ہے، اور پوری شریعت یا الکتاب ہے. یہ دین کا کانٹینٹ ہے جو لوگوں کو بتانا ہے، جس کو منوانا ہے، جس کی دعوت دینی ہے، جس میں غلطی پر متنبہ کرنا ہے. اس کے بعد علم ہے جو ہمیں قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے، وہ حدیثوں سے بھی حاصل ہوتا ہے. اس کو اپنے لحاظ سے دیکھا جائے گا. یعنی قرآن مجید میں اگر علم کی کوئی بات بیان ہوئی ہے، یہ تاریخ کا علم ہے نا جی. اس میں استدلال کیا گیا. عاد ثمود، عاد پر ایمان رکھتے ہیں آپ، ثمود پر ایمان رکھتے ہیں، ایمانیات میں بیان کرتے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں جب ان کو مسلمان کرتے ہیں کہ ایمان لاؤ، عاد بھی تھے اور ثمود بھی تھے، قوم فرعون بھی تھی. بھائی یہ علم کی باتیں ہیں، اور قرآن مجید میں چونکہ بیان ہوئی ہیں تو اس لیے یقینی علم ہے، تو ہم اس کو یقینی علم کی حیثیت سے بیان کریں گے. اور جہاں کہیں تعویل میں اختلاف ہوگا یا فہم میں اختلاف ہوگا اس میں لوگوں کو حق دیں گے کہ وہ اپنی رائے بیان کریں. ایمانیات کے بارے میں تو بحث ہی نہیں ہو سکتی. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور روز جزا پر ایمان، اس پر دین کی عمارت قائم ہے. اس وجہ سے ایمانیات کا فرق اور علم کا فرق سمجھنا چاہیے کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. بہت تفصیل سے آپ نے یہ بات واضح کی کہ جو چیز کو عقیدہ کہا جاتا ہے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لانا گویا مسلمان ہونے کی شرط ہے، وہ خود قرآن مجید میں کیسے یا کہاں بیان ہوئی ہے، اور اس طرح کی چیزیں علم کی ہوتی ہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں.